آج میں نے سوچا کہ ہم اپنی شاعری والی نشست میں تھوڑا سا ایک تبدیلی لائیں، مطلب ایک نئی چیز پر آج بات کریں۔ اور وہ بات یہ ہے کہ پہلے ہمارے یہاں طرحی مشاعروں کی باقاعدہ ایک روایت رہی ہے۔ طرحی مشاعرے کا مطلب یہ کہ کوئی ایک مصرع شاعروں کو دیا جاتا تھا اور سب لوگ اسی زمین، اسی ردیف قافیے میں شعر لکھ کے لایا کرتے تھے اور سنایا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے جو ہمارے اساتذہ ہیں، بڑے شعراء یا روایتی شعراء، ان کے یہاں بہت سی غزلیں آپس میں ایک ہی زمین میں ہیں۔ تو یہ ذرا سا دلچسپ ہوگا کہ ایک زمین میں دو شاعروں نے یا تین شاعروں نے طبع آزمائی کی، تو ایک تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ زیادہ قدرت کلام کا، زیادہ بڑائی کا، یا یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی الگ الگ کیا کیفیت اور معنویت ہے، اور پھر اگر کوئی شعر ان میں غیر معمولی ہوا تو اس کے غیر معمولی ہونے کے اسباب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اور ویسے بھی ایک پرلطف عمل ہے یہ کہ ہم پرانے شاعروں کی جو ایک ہی زمین میں کہی گئی غزلوں کو ایسے ہی دیکھ لیں، لطف اندوز ہونے کے لیے دیکھ لیں، ان شاعروں کا اپنا مزاج کسی حد تک سمجھنے کے لیے دیکھ لیں، اور کہیں کہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ان میں عالی مرتبہ بڑا شاعر کون ہے، یا بڑا شاعر ایک ہی زمین میں چھوٹے شاعر کے مقابلے میں کیا کیا مضامین اور معانی نکالتا ہے، تو وہ سب پتہ چل جائے۔ تو بہرحال ایک زمین ہے جس میں میر، آتش اور جرأت لکھنوی بہت قادر الکلام شاعر تھے۔ تو ان تینوں کی غزلوں کے ایک ایک دو شعر مجھے یاد ہیں، تو وہ ذرا میں عرض کرتا ہوں کہ میر کی غزل کا مطلع سنا دوں تاکہ زمین سمجھ میں آ جائے طرح۔ موسم ہے نکلے شاخوں سے پتے ہرے ہرے، موسم ہے نکلے شاخوں سے پتے ہرے ہرے، پودے چمن میں پھولوں سے دیکھے بھرے بھرے۔ تو یہ اس زمین پر۔ اب دیکھیں اس میں جرأت کہتے ہیں، جرأت کا اپنی غزل میں جو سب سے اچھا شعر مانا جاتا ہے وہ یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جرأت بلند مرتبہ عشق ہے بہت، جرأت بلند مرتبہ عشق ہے بہت، ہم پست ہمتی سے ابھی ہیں ورے ورے۔ میر کا دیکھیے کہ ان کے دو شعر سناتا ہوں جو مجھے یاد ہیں ان کی غزل کے، اور یوں لگتا ہے کہ یہ کوئی موازنے کی وجہ اور سبب ہے ہی نہیں، یہ موازنہ ممکن ہی نہیں ہے، جرأت کے چھوٹے ہونے اور میر کے بڑے ہونے کے اسباب تلاش کرنے والا موازنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ ایک ناقابل حصول بلندی پر ہیں، اور یہ اس بلندی سے محرومی تو ظاہر کر رہے ہیں، لیکن اس بلندی کے بارے میں ضروری معلومات بھی نہیں رکھتے۔ میر ان بلندیوں کو جیسے ازروِ حال اپنے اندر جذب کر کے دکھاتے ہیں، اور اپنے سے باہر اس بلندی کے عکس کو جو ہے وہ بالکل ریئلسٹک انداز میں جو ہے وہ پینٹ کر کے دکھا رہے ہیں۔ میں پہلا جو اس کا جو بہت، یہ دونوں شعر اردو غزل کے بہت بڑے اشعار میں سے ہیں کہ آگے کسو کے کیا کریں دستے طمع دراز، آگے کسو کے کیا کریں دستے طمع دراز، وہ ہاتھ سو گیا ہے سرہانے دھرے دھرے۔
مطلب استغنا پر، خودداری پر، درویشی پر، فقیری پر، دنیا سے بے رغبتی پر اتنا بڑا شعر کم ملے گا۔ اور اسی غزل کا وہ ایک اور شعر ہے، وہ بالکل مختلف ماحول میں ہے اور مطلب کمال کا شعر ہے۔ وہ شعر بھی ایسا ہے کہ وہ مضمون یا وہ سچویشن وہ کہیں نہیں باندھی گئی۔ وہ دیکھیے گا کیسا ہے۔ گلشن میں آگ لگ رہی تھی رنگ گل سے میر، گلشن میں آگ لگ رہی تھی رنگ گل سے میر، بلبل پکاری دیکھ کے صاحب پرے پرے۔ کمال کا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سودا کا جو ہے وہ ہے کہ ساون کے بادلوں کی طرح سے بھرے ہوئے، ساون کے بادلوں کی طرح سے بھرے ہوئے، یہ وہ نین ہیں جن سے کہ جنگل ہرے ہوئے۔ تو وہ اس پہ اسی زمین میں آتش کا اب یاد آیا، اس زمین میں تو یاد آ گیا کہ متلے کا متلے سے موازنہ کرتے ہیں۔ آتش نے کہا کہ زندہ وہی ہیں جو کہ ہیں تجھ پر مرے ہوئے، زندہ وہی ہیں جو کہ ہیں تجھ پر مرے ہوئے، باقی جو ہیں سو قبر میں مردے بھرے ہوئے۔